وعن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں موجود تھے۔ فنظر إلى القمر ليلة البدر، 14ویں رات کے چاند طلوع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک اس کی طرف فرمائی۔ فقال، بس ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، بے شک تم اپنے رب کو بھی عنقریب ایسے ہی دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھ رہے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تمہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں۔ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، بس اگر تم سے ہو سکے کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کو نہ چھوڑو تو ایسا ضرور کرنا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے والے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بھی نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اتنا پیار تھا کہ میں جب بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتا تھا تو مجھے کبھی منع نہیں کیا گیا۔ یعنی بعض دفعہ آدمی ہوتا ہے نا، آرام چاہتا ہے یا کوئی پرسنل کہتے ہیں مجلس ہوتی ہے تو جس میں ہر آدمی کو نہیں آنے دیا جاتا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت بھی حاضری چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضرور اجازت عطا فرمائی، کبھی منع نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کبھی میں نے ایسا نہیں ہوا کہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہوا، جب بھی مجھے دیکھا آپ علیہ السلام مسکرائے۔ شمال ترمذی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل فرمایا۔ اس سے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ہے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ جب بھی ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ملے، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ، چڑھے ہوئے چہرے کے ساتھ، کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا، اور ظاہری بات ہے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان تھا۔ اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے یوسف هذه الامہ، اس امت کے یوسف یہی، حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں مشہور ہیں تو ان کو یوسف هذه الامہ ہونے کا لقب حاصل ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ فنظر الى القمر لیلۃ البدر، 14ویں کا رات کا چاند طلوع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک چاند کی طرف فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم قیامت میں جنت میں چلے جانے کے بعد اہل ایمان اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ اس طرح چاند کے ساتھ تشبیہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا، اس کو چاند کے ساتھ کیا نسبت؟ یہ چاند کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے وہ دو چیزوں میں، ایک تو یہ کہ جس طرح تم چاند دیکھ رہے ہو اور تمہیں دیکھنے میں پورا یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی تم عنقریب اپنے رب کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھو گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح اس چاند کو دیکھنے میں ساری دنیا کے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کسی ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز کو جس کو دیکھنا لوگ پسند کرتے ہیں، وہاں رش لگ جائے تو آگے آگے والوں کو نظر آتا ہے، پچھلے والے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، کوئی ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا ہے، کوئی ادھر سے جھانکتا ہے، کوئی ادھر سے جھانکتا ہے، پھر بھی کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے جس کو کتنے ہی لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے، کروڑوں کا جمع ہو جائے، ہر کوئی آسانی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ فرمایا وہاں محشر کے میدان میں جہاں
اہل جنت کی اتنی کثیر تعداد ہوگی تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کوئی ایڑیاں اٹھا کے مشکل سے نہیں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے زیارت نہیں ہو رہی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسا جلوہ فرمائیں گے کہ ہر جنتی بآسانی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے گا۔ اور یاد رکھیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، محبوب کا دیدار ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت کی حوریں ہیں، ایسی حور ہے جو سمندر میں تھوک دے میٹھا ہو جائے، جس کا چہرہ 14ویں اگر وہ اپنی چہرہ تو کیا اپنی انگلی کا پورا اس دنیا میں ظاہر کر دے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سورج کی روشنی نظر نہ آئے، یہ حوریں ملنے والی ہیں۔ جنت کے باغات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ صفات بیان فرمائی ہیں، جنت کے لباس ہیں، جنت کے کھانے ہیں، جنت کی شراب ہے، کیا کچھ ہے، دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دیدار والی نعمت ایک طرف ہے کہ ہماری ساری قربانیاں دنیا میں اسی لیے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دنیا میں اگر نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ کے لیے، اگر اپنی گردنیں کٹائی ہیں تو اللہ کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے، جس ذات کے لیے سب کچھ کیا ہے بن دیکھے، جس کو دیکھا ہی نہیں ہے صحابہ اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں ہے کربلا کے میدان میں حضرت حسین اپنا پورا خاندان لوٹا رہے ہیں، جب اس ذات کو دیکھ لیں گے تو کیا حشر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر دیکھنے کی درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ایک تجلی پڑی تھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہمیں عطا فرمائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اس کے لیے خاص مجلس لگے گی، اس کے لیے خاص کرسیاں لگیں گی، وہاں پر درجہ بدرجہ لوگ بیٹھیں گے، سب سے آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشستیں ہوں گی، اس سے پیچھے صحابہ کرام اور اہل بیت کی ہوں گی، اس سے پیچھے تابعین کی ہوں گی، اسی طرح درجہ بدرجہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بادل آئے گا جو سب کے اوپر خوشبو پھینکے گا، سب کے لباس میں نورانی ہوں گے، خوشبودار بھی ہوں گے، تفصیلی حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تمام اہل جنت کے حسن کو اور بڑھا دے گی۔ جب وہ وہاں سے زیارت کر کے واپس آئیں گے اپنی حوروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، تو فرمایا کہ ان کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بار بار نصیب ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو لیکن اس نعمت کو جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس نعمت کے حاصل کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا وہ نماز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام اللہ کی زیارت تو کرو گے لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم سے ہو سکے، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز، اس سے تم مغلوب نہ ہو جانا، کہیں ہار نہ جانا، اس نماز سے پیچھے نہ رہ جانا۔ اگر ساری زندگی یہ کر سکو ففعلوا، تو ایسا ضرور کرنا۔ اگر یہ کر گزرو گے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ یعنی نماز اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کا اور وہ صلاحیت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی، تحفہ نماز کا ملا، امت کے لیے وہی نسخہ لے کے آئے عرشوں سے کہ تاکہ میری امت میں بھی وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ یہ بھی ایک دن اللہ کی زیارت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر لی، پھر اب امت کیسے کرے؟ ہمارے نبی نے کری، آپ چاہتے ہیں میری امت بھی کر لے، یا اللہ اس کے لیے کوئی نسخہ دے۔ وہ نسخہ یہی ہے جو وہاں سے لے کے آئے، وہ نماز ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آج لوگ کم علم کہتے ہیں نمازوں سے کیا ملتا ہے، متھے ٹیکنے سے کیا ملتا ہے، کیا ہو جائے گا اس سے، جب یہ نہیں کیا تو نمازوں کا کیا فائدہ۔ اس لیے میرے بھائی لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ٹھیک ہے میرے اندر 10 گناہ ہیں، ان گناہوں کو برا کہو، جو ایک نیکی کر رہا ہوں اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جھوٹ بولتا ہے تیری نماز کا کیا فائدہ، تو فلاں کرتا ہے تیری نماز کا کیا فائدہ، تانے نماز کو کیوں دے رہا ہے؟ میری اس برائی کو تانے دے نا۔
تو اس لیے جس نیکی پہ لگا ہوا ہوں اس پہ تو لگا رہنے دو یار، کیا پتہ یہی نیکی مجھے ان گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت پیدا کر دے۔ تو اس لیے کسی کو نیکی پہ تانا نہیں دینا چاہیے، اس کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں کہ یار تیرے اندر یہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دے، ہاں تیرا کمال ہے، تو بڑا نمازی ہے یار، ہاں اسی نماز کی برکت سے کوشش کر یہ برائی بھی چھوٹ جائے۔ کسی کو برائی سے ہٹانے کا بھی انداز ہوتا ہے، نصیحت ہونی چاہیے، فضیحت نہیں ہونی چاہیے، اگلے کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نماز ایک نبوی نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کرنے کا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر کر سکو، یہ لفظ بتلاتے ہیں یہ عمل ہے مشکل، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، جیسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں نا یار اگر ہو سکے تو کر لینا، یہ ایسے معاملے کے بارے میں کہتے ہیں جو مشکل ہو، اگلے کے لیے مشکل ہو، پھر بھی کہتے ہیں دیکھ لے یار اگر ہو سکے تو پھر ضرور کر لینا، ہے مشکل لیکن کر لینا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بتاتے ہیں بات مشکل ہے، فجر کی نماز، عصر کی نماز پابندی سے ادا کرنا میری امت ہے مشکل ہے، لیکن اگر ہو سکے تو ضرور کرنا، اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا، جتنا پیچھے ہٹ جاؤ گے خیال کرنا اس دن اللہ کے دیدار کی مجلس میں بھی اتنے پیچھے ہوگے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی اپنے اس دیدار کی کیفیت کو دنیا میں سمجھ سکتا ہے، جس کی جتنی نماز اچھی ہے اس دن اللہ کا دیدار بھی اتنا کلیئر ہوگا، اتنے ہی پردے درمیان سے ہٹ جائیں گے۔ جس کے دنیا میں نماز کے اندر جتنے زیادہ خیالات ہیں تو سمجھ لیں وہاں اللہ کا دیدار کرتے ہوئے بھی درمیان میں اتنے ہی پردے حائل ہوں گے، اس دیدار میں بھی اتنی کمی آ جائے گی جتنی نماز میں توجہ میں کمی ہے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، پانچوں نمازوں، آپ علیہ السلام نے 2 نمازوں کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ مشکل ہیں، لیکن مقصد یہ کہ 5 نمازیں ادا کریں، کہ جو آدمی 2 پہ پابند ہو گیا وہ سمجھ گئے لوگ 5 پہ پابند ہو گیا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ 2 نمازیں پڑھ کے چھٹی ہے تمہیں اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہاں خصوصی طور پر یہ 2 ضرور پڑھنی ہیں کہ ان 2 کو پڑھ لو گے تمہارے لیے باقی 3 پڑھنا آسان ہے۔ جو فجر پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ظہر پڑھنا آسان ہے، اس وقت ویسے ہی کام ٹھنڈا ہوتا ہے، دنیاوی مصروفیات بھی کم ہو جاتی ہیں۔ پھر جو عصر خاص مصروفیت کا وقت ہے، جو اس کو قربان کر کے پڑھ لے گا اس کے لیے مغرب اور عشاء پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے خاص طور پر ان 2 نمازوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانا کہ یہی وہ نبوی نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس سے دیدار حق اور دیدار الہی کی صلاحیت آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔